جنت کے اندر یہ احساس بھی نہیں ہوگا، جنت کے اندر کوئی کسی سے حسد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، بلکہ آپس میں باہم شیر و شکر ہوں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ اخوانن، آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور آپس میں آمنے سامنے تخت لگا کر بیٹھے ہوں گے، تختوں پر ہوں گے، یعنی آپس میں بھائی بھائی کی طرح محبت کریں گے۔ اور جب آدمی کسی سے کدورت رکھتا ہے تو اس سے نگاہ بچاتا ہے۔ قرآن نے کہا ان کے دلوں میں کدورتیں نہیں ہوں گی، بلکہ جنت میں جنتیوں کی گردن کیا ہوگی؟ ادھر بھی جنتی تخت پر بیٹھا ہے اور ادھر بھی جنتی تخت پر بیٹھا ہے، دونوں کے تخت آمنے سامنے ہوں گے، اور دونوں کے آپس میں کلام اور تخاطب اور گیدرنگ اور ڈائلاگ اور ڈسکس چل رہی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ اکبر، فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، اور نہیں چھوئے گی انہیں کوئی تھکان، کوئی تھکن، یعنی جنت میں کوئی ایسا مشقت کرنے والا کام ہی نہیں ہے کہ جس سے آدمی کہے کہ آج میں بہت ٹائرڈ ہو گیا ہوں، بہت تھکن میں آ گیا ہوں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور صبح سے اپنے معاشی کام کرتے ہیں تو شام میں تھک جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں کوئی تھکن ہوگی ہی نہیں۔ فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اور جب وہ داخل ہوئے مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، فقالوا سلاما، تو انہوں نے داخل ہو کر کہا السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، یعنی انٹر ہوتے ہی سلام کیا۔ یہاں پر یہ پہلو بھی ملتا ہے جب کسی گھر پر جائیے تو ہائے ہاؤ آر یو کے بعد سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے ان کی شکل و صورت سے، ان کے حسن سے، ان کے خد و خال سے اندازہ لگا لیا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال انا منکم وجلون، کہا کہ بے شک ہم تم سے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کر رہے ہیں۔ جب آدمی کوئی اجنبی چیز دیکھتا ہے تو دل کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں، شبہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تم سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا لا توجل احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ان المتقین فی جنات وعیون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 14ویں سپارے کا چوتھا رکوع ہے اور سورہ حجر کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں اللہ رب العزت نے شیطان کے ذکر کو بیان کیا اور اس کے متبعین کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انہیں جہنم میں جھونک دیں گے، اور اس جہنم کے 7 درجات ہیں اور ہر درجے میں مجرموں کا حصہ ہے۔ اب اس کے فوراً بعد جیسے قرآن کریم کی عادت ہے کہ جہاں اللہ مجرموں کا ذکر کرتا ہے وہاں نیکوکاروں کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے وہاں جنت کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں چیزوں کو بیان کرتا ہے تاکہ انسان کے سامنے دونوں پہلو نظر آ جائیں، اور انسان زندگی کے اندر کس راہ کو متعین کرنا چاہتا ہے، منتخب کرنا چاہتا ہے، انسان اپنے مکمل ارادے کے ساتھ اپنی راہوں کو، اپنے پاتھ کو، ان چیزوں کو دیکھ کر سلیکٹ کر سکے۔ اب یہاں پر اللہ نے جنتیوں کی بات کی اور کہا ان المتقین، وہ بے شک جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو نیکوکار ہیں، فی جنات وعیون، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جنت کے اندر کئی قسم کے باغات ہیں۔ وعیون عین کی جمع ہے، عین کا معنی چشمہ، وعیون اور جنت کے چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمینین، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی اور امن کے ساتھ، بے خوف ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور اللہ فرماتا ہے ہم کھینچ لیں گے جو کچھ کدورت ان کے دل میں تھی، یا جو کچھ کدورت ان کے دل میں ہوگی۔ دنیا کے اندر مومنوں میں اگر آپس میں کسی بات پر کسی غلط فہمی کے باعث، کسی مغالطے کے باعث کچھ غلط فہمی اور کچھ رنجش اور کدورت تھی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اللہ تعالیٰ اس غل کو کھینچ لے گا، نکال دے گا دلوں سے جنت میں۔ جنت کے اندر جنتی آپس میں حسد نہیں کریں گے، کدورت نہیں ہوگی، آپس کے اندر جلنا جلانا نہیں ہوگا۔ کوئی جنتی کسی جنت کی نعمت کو دیکھ کر کسی اور کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر جلے گا نہیں۔ یہ جنت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ دنیا کے اندر آپ کے پاس درجنوں دولت موجود ہو، آپ بلینر بن جائیں، لیکن آپ کے حاسد موجود رہتے ہیں، آپ سے جلنے والے موجود رہتے ہیں۔
اور آپ بار بار یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں پھر بھی لوگ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، جنت کے اندر یہ احساس بھی نہیں ہوگا، جنت کے اندر کوئی کسی سے حسد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، بلکہ آپس میں باہم شیر و شکر ہوں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ اخوانن، آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور آپس میں آمنے سامنے تخت لگا کر بیٹھے ہوں گے، تختوں پر ہوں گے، یعنی آپس میں بھائی بھائی کی طرح محبت کریں گے۔ اور جب آدمی کسی سے کدورت رکھتا ہے تو اس سے نگاہ بچاتا ہے، قرآن نے کہا ان کے دلوں میں کدورتیں نہیں ہوں گی، بلکہ جنت میں جنتیوں کی گردن کیا ہوگی؟ ادھر بھی جنتی تخت پر بیٹھا ہے اور ادھر بھی جنتی تخت پر بیٹھا ہے، دونوں کے تخت آمنے سامنے ہوں گے اور دونوں کے آپس میں کلام اور تخاطب اور گیدرنگ اور ڈائلاگ اور ڈسکس چل رہی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ اکبر، فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، اور نہیں چھوئے گی انہیں کوئی تھکان، کوئی تھکن، یعنی جنت میں کوئی ایسا مشقت کرنے والا کام ہی نہیں ہے کہ جس سے آدمی کہے کہ آج میں بہت ٹائرڈ ہو گیا ہوں، بہت تھکن میں آ گیا ہوں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور صبح سے اپنے معاشی کام کرتے ہیں تو شام میں تھک جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں کوئی تھکن ہوگی ہی نہیں۔ فرمایا وما ہم منہا بمخرجین، اور جو ایک مرتبہ جنت میں داخل کر دیا جائے اس سے وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ جو جنتی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا بحمد اللہ تعالی۔ اعلیٰ حضرت نے ریاض الجنہ کے بارے میں بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا ہے کہ جنت میں آگ کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ فرماتے ہیں ریاض الجنہ کے لیے جب یہ شعر فرماتے ہیں جنت ریاض الجنہ بھی جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو جو بندہ 2 رکعت ریاض الجنہ میں پڑھ لے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ جس طرح فرماتا ہے جنت میں آ گیا تو پھر نار میں نہیں جائے گا، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ نے جس کو ریاض الجنہ میں داخلہ نصیب فرمایا، اللہ کی رحمت اسے دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گی۔ پھر فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ انہیں خبر دے دیجئے میرے محبوب، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی خبر دے دیجئے کہ جو میرا عذاب ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ دونوں خبریں دے دیجئے میرے بندوں کو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور مجرموں کے لیے میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک طرف اپنی رحمان الرحیم کی صفت کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے دردناک ہونے کو بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد 2 مثالوں کے ذریعے سے، 2 قصوں کے ذریعے سے ایک طرف اپنی رحمانیت کے جلووں کو واضح کرتا ہے اور دوسری طرف جو اس کا جبار و قہار ہونا ہے اس کے مظہر کو بیان کرتا ہے۔ وہ دونوں واقعات کیا ہیں؟ ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، یہ اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے۔ اور اس کے بعد وہی فرشتے یہاں سے ہو کر قوم لوط کی طرف گئے اور وہاں پر اللہ کا عذاب انہوں نے برسایا، یہ اللہ کے جبار و قہار ہونے کا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ کا مظہر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف جو سورہ حجر کے آغاز میں مشرکین نے کہا تھا کہ آپ فرشتے کیوں نہیں آتے، وہ کہہ رہے تھے نا، پیچھے آپ نے پڑھا بھی ہے کہ وہ کہنے لگے لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے کیوں لے کر نہیں آتے ہمارے پاس۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کی بات کا اشارہ کیا کہ جب فرشتے پر آ جاتے ہیں تو اگر نیکوکار ہو تو اس کے لیے تو رحمت بن کر آتے ہیں، لیکن مجرموں کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو پھر کسی عام معاملے میں نہیں آتے بلکہ عذاب لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ڈیمانڈ پر یہاں پر ایک واقعہ سنا دیا کہ ان واقعات میں دیکھ لو، قوم لوط کے واقعے کو دیکھو تو اللہ کے عذاب کا تمہیں مظہر نظر آئے گا، اور یہاں تم دیکھو گے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تو تمہیں جو ہے خدا کی رحمت کا مظہر نظر آئے گا۔ فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں آگاہ کیجئے، انہیں باخبر کیجئے، انہیں مطلع کیجئے عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ ضیف عربی زبان کے اندر مہمان کو کہتے ہیں، اور اسی کی جمع جو آتی ہے وہ آتی ہے ضیوف، ضاد یا واو فی، ضیوف۔
ضیوف جو ہے وہ مہمان کا جمع ہے، مہمان کی پلورل ہے۔ اور انہیں خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ یہ آپ کو میں پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں، دوبارہ یہ واقعہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ قالوا لا توجل، فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اور جب وہ داخل ہوئے مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، فقالوا سلاما، تو انہوں نے داخل ہو کر کہا السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، یعنی انٹر ہوتے ہی سلام کیا۔ یہاں پر یہ پہلو بھی ملتا ہے جب کسی گھر پر جائیے تو ہائے ہاؤ آر یو کے بعد سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے ان کی شکل و صورت سے، ان کے حسن سے، ان کے خد و خال سے اندازہ لگا لیا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال انا منکم وجلون، کہا کہ بے شک ہم تم سے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کر رہے ہیں۔ جب آدمی کوئی اجنبی چیز دیکھتا ہے تو دل کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں، شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں ہم تم سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا لا توجل، آپ خوف محسوس نہ کریں، نہ ڈریں، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، علیم جو کہ علم والا ہوگا، یا علیم کہہ کر صرف لڑکا کہہ دیا جاتا، یہ بھی بڑی خوشخبری تھی، لیکن علیم کا جو لفظ یہاں پر آیا بغلامین کی صفت بن کر، اس سے مراد یہ کہ صرف لڑکا ہی نہیں دیں گے بلکہ اس کو علم نبوت سے سرفراز فرما کر اللہ اپنا نبی بھی بنائے گا۔ بغلام علیم، آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو حالانکہ مجھ پر تو بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، مجھے تو بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے۔ فبما تبشرون، تو تم کس چیز کے بل پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ ایک مرتبہ سوچو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بوڑھاپے میں عموماً عام لوگوں کے اولاد نہیں ہوتی ہے، تو کس بل پر تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو اور حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق، اور بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں حق بات کی، سچی بات کی، اور ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں۔ فلا تکم من القانتین، تو آپ نا امید نہ ہوں، آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، آپ نے فرمایا کہ میرے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، میں نا امید نہیں ہوں۔ بلکہ ایکسائٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جب آدمی کو کچھ ایسی چیز دی جائے جس کی اس کو خواہش بھی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر دے بات کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ چاہا کہ وہ جو خوشخبری ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہوں، تو آپ نے فرمایا رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب فرشتوں کی ایک جماعت آئی تھی آپ کے پاس، خوشخبری لے کر آنے والا تو ایک بھی ہو سکتا تھا فرشتہ، لیکن یہاں پر جماعت آئی تھی، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ صرف زمین پر اترے خوشخبری دینے کے لیے نہیں ہے، کوئی اور مقصد بھی ہے ان کا۔ تو کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آپ نے کہا کہ تمہارا اور کیا اہم معاملہ ہے، اور کیا اہم کام ہے اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس خوشخبری دینے کے علاوہ اور کس اہم کام سے تم آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ یہ مجرم قوم کون سی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب ایک یا دو لوگ جرم نہیں کرتے، جب پوری قوم ہی جرم میں ملوث ہو جائے، جب آوے کے آوا بگڑ جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فرمایا الی قوم مجرمین، ہم ایک جرم کرنے والی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے۔ اس سے مراد کون ہیں؟ ان کی دو بیٹیاں، ان کے دو داماد۔ الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے۔ انا لمنجوہم اجمعین، اور بے شک ہم ان سب کے سب کو ضرور نجات دیں گے عذاب سے۔ الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، سوائے ان کی عورت کے،
جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ مشرکہ تھی، اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ سب کے سب کو ہم نجات دیں گے جو ان کی فیملی ممبرز ہیں، سوائے ان کی وائف کے، سوائے ان کی بیوی کے۔ قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ یہ چوتھا رکوع آج بحمد اللہ تعالی مکمل ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ نے اس رکوع میں جہاں جہاں جنتیوں کا ذکر کیا ہے کہ انہیں سلام ہوگا، وہ جنت میں نہ تھکان محسوس کریں گے، نہ جنت کے اندر کوئی نکالے جائیں گے، بلکہ انعامات ہوں گے۔ وہ جنتی آپس میں تخت لگا کر آپس میں ڈائلاگ کریں گے، باتیں کریں گے، گیدرنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں شامل فرمائے، اور جنت الفردوس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد